الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نہایت محترم و معزز حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب اور میری دیگر مسلمان بھائیوں دوستوں، پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن کریم کی صحیح تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ان دنوں میرے اپنے گاؤں میں درس قرآن کا افتتاح ہو چکا ہے. آج تیسرا دن ہے اور صبح 8:30 بجے سے میں درس قرآن شروع کرتا ہوں. اب 10:30 11 بجے اور آہستہ آہستہ پھر تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک مسلسل درس قرآن ہوتی ہے. درس قرآن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 30-35 ہزار لوگ، جس میں طلبہ، علماء، عوام، ڈاکٹر، انجینئر، مختلف قسم کے لوگ شرکت کرتے ہیں. خواتین کی بھی تقریباً 10-15 ہزار تعداد ہوتی ہے. تو تقریباً 27 سال سے میں جب افتتاح کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے گاؤں سے کبھی نہیں نکلتا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں درس قرآن کے دوران اپنے گاؤں سے نکلا اور لاہور آیا. یہ حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب کی محبت، ان کی خلوص اور ان کے اولاد کی خلوص نے مجھے کھینچ کر یہاں لایا ہے. چونکہ ان کی خوشی وہ ہماری خوشی ہے. ان کی خوشی میں شرکت یہ میں باعث افتخار سمجھتا ہوں. انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور میں نے بھی اپنی خوش قسمتی سمجھی آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی. چونکہ آج جس خوشی میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ میرے 2 بھائیوں زاہد فرید اور ساجد فرید کی رشتہ ازدواج کی خوشی میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو میں نے بھی سورہ نساء کی تلاوت کی تاکہ اس سورت کا مقصد بیان کروں اور یہ بھی پبلک لائف کے لیے، لوگوں کی زندگی لیے. اس میں اللہ رب العزت نے کچھ اصول ذکر کیے ہیں تاکہ میں اس کا مختصراً بیان کروں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. دنیا میں
بڑی بڑی جماعتیں جو اپنے آپ کو دینی جماعتیں کہلاتی تھی، وہ 3 جماعتیں تھیں۔ پہلی جماعت تھی یہودیوں کی، جو وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجی تھی اس کا نام ہے تورات۔ دوسری جماعت تھی نصارہ کی، جو دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کا نام ہے انجیل، اور ہم اس کے پیروکار ہیں۔ تیسری جماعت تھی مسلمانوں کی، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی اس کا نام ہے قرآن کریم، اور ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں۔ یہود جو دعوت کا دعویٰ کر رہی تھی کہ ہماری کتاب ہے تورات، لیکن وہ تورات جب یہودیوں پہ بخت نصر مسلط ہوا تو ان سے تورات لے گیا، اور 300 سال بعد یہود جمع ہوئے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تورات رکھا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے تعریف کی۔ نصارہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انجیل کے پیروکار ہیں، لیکن ان کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہمارا تو انجیل متی ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارا انجیل لوقا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمارا انجیل یوحنا ہے، اور کچھ کہتے ہیں ہمارا انجیل یونس ہے۔ 4 قسموں میں بٹ گئے ہیں، اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس وہی انجیل ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ صرف اور صرف مسلمان ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس پہ ختم ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمان مشرق میں ہو، خواہ مغرب میں ہو، خواہ شمال میں ہو، خواہ جنوب میں ہو، جہاں بھی مسلمان بستے ہیں تو سارے کے سارے جن کے پاس قرآن کریم ہے تو ایک جیسا قرآن کریم ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی اتفاق اور مسلمانوں کی اتحاد کی علامت ہے، اگرچہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں 3 فرقوں کا تذکرہ کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، دوسرا فرقہ غیر المغضوب علیہم، اور تیسرا فرقہ ولا الضالین۔ پہلا فرقہ ہے منعم علیہم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ دوسرا فرقہ ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کی غضب ہے، اور تیسرا فرقہ ہے ضالین، عوام جو گمراہ ہے اور غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب ان تینوں فرقوں کی تفصیل چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 فرقوں کی تفصیل شروع کی۔ سورۃ البقرہ میں مغضوب علیہم کی تفصیل بیان کی گئی جو یہود ہیں۔ سورہ آل عمران میں ضالین کی تفصیل بیان کی گئی جو نصارہ ہے۔ پھر سورہ نساء میں مومنین کی تفصیل ہے۔
تاکہ مومنوں کی اصلاح، مومنوں کی معاشرتی زندگی کے لیے کچھ اصول بیان کی جائے۔ سورۃ النساء 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 57 تک، اور اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے 16 قوانین معاشرے کی اصلاح کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے بیان فرمائے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 135 تک، اور اس میں اللہ رب العزت نے بادشاہ اور رعیت کے لیے قوانین بیان فرمائے کہ بادشاہ کی ذمہ داری کیا ہوگی، رعیت کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ اور پھر آیت نمبر 135 سے لے کر آخر تک اللہ نے 3 فرقوں کے لیے زواجر ذکر فرمائے، یہودیوں، اہل کتاب کے لیے، منافقین کے لیے اور مؤمنین کے لیے، اور سورت کو ختم کیا۔ چونکہ سورت میں اصلاحی معاشرہ کا تذکرہ تھا، جو بھی گرانا ہو، خواہ وہ گرانا پرندوں کا ہو، خواہ وہ گرانا حیوانات کا ہو، خواہ وہ گرانا جنات کا ہو، خواہ وہ گرانا انسانوں کا ہو، تو وہ 2 جنسوں سے مرکب ہے۔ پہلا جنس ہے مذکر اور دوسرا جنس ہے مؤنث، اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ مذکر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مؤنث کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اس معاشرے میں، اس گرانی میں مذکر اپنی ذمہ داری نہ نبھائے اور پورا نہ کرے تو اس کا گرانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مؤنث خواتین اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر بھی گرانہ خراب ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، اور اس گرانی میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ ان گرانوں میں سے ایک گرانہ ہے انسانوں کا۔ انسانوں میں بھی مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور خواتین کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر مرد اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے بلکہ اپنی ذمہ داری کو خواتین پہ چھوڑ دے تو پھر وہ گرانہ فساد کا، اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور اس میں بجائے خوشی کے غم کی لہریں دوڑتی ہیں۔ اسی طرح اگر خواتین اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر بھی وہ گرانہ فساد اور نقصان اس میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس گرانے میں خوشی نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے سورۃ النساء رکھا، اسی وجہ سے کہ اس میں خواتین کی حقوق زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ پروپیگنڈا تو یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔ ہم حقوق دیتے ہیں، لیکن وہ حقوق جو خواتین کے ہیں، جو ان کے حقوق نہ ہو، اگر ان کو حقوق دیا جائے تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے پرندے پالے تھے، پنجرے میں تھے۔ ایک دفعہ مجھے ویسے خیال آیا، اس میں سے وہ چھوٹی پرندے جو تھی اس میں سے ایک نکال کے باہر چھوڑ دیا تاکہ میں دیکھوں کہ کیا کر رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ جب میں نے اس کو پنجرے سے نکال دیا اور پرندہ ہوا میں اڑنے لگا، دور سے 2-3 کوے آئے، انہوں نے اس پرندے کو پکڑا اور بجلی کے تار پہ بیٹھ گئے۔
جب بجلی کے تار پہ بیٹھ گئے تو ایک کوا اپنے طرف کھینچتا ہے اور دوسرا اپنے طرف کھینچتا ہے، وہ چھوٹا پرندہ اس کو تار تار کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس چھوٹے پرندے کے لیے بہتر یہ تھا کہ اس پنجرے میں رہے، اس کی حفاظت تھی۔ اگر اس کو باہر نکالا جائے تو کوئی آ کر اس کو تار تار کر دے گا۔ اسی طرح خواتین کی بھی کچھ حقوق ہیں، اگر وہ حقوق ان کو دیا جائے تو ان کی عزت بھی بچ جاتی ہے، ان کا معاشرہ اور ان کا گرانا بھی خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ان حقوق سے اس کو اٹھایا جائے تو یہ اس کی بے عزتی، اس کی تباہی کا سبب اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کئی اصول ذکر کیے۔ سورۃ الحجرات میں 7 قوانین لفظ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ذکر فرمائے۔ سورہ بقرہ میں 18 قوانین بیان فرمائے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے خواتین کی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے بطور تمہید ہمیں یہ سبق سکھایا کہ المؤمنون کا بنیان واحد، مسلمان ایک آبادی جیسے ہیں، ایک آدم علیہ السلام سے سارے پیدا ہوئے، ایک جن سے پیدا ہوئے، تو کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں اپنے آپس میں اپنا معاشرہ بگاڑتے ہو؟ کیوں اپنے معاشرہ کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ جب آپ کا بنیاد ایک ہے، آپ ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، تو کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ اب چونکہ معاشرے میں سب سے کمزور اور سب سے ضعیف یتیم تھا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، سب سے کمزور خواتین تھی، سب سے کمزور عورتیں تھیں، تو سب سے پہلے ان کی حقوق کا تذکرہ کیا۔ مردوں کی حقوق کا تذکرہ بعد میں ہے۔ کچھ لوگ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان خواتین کو حقوق نہیں دیتے۔ آئیں آپ دیکھیں قرآن کو، قرآن میں حقوق، خواتین کی حقوق سب سے پہلے ذکر کیے ہیں، اور اس امت میں اللہ رب العزت کا ایک کرم، ایک مہربانی یہ بھی ہے کہ اس امت کی سب سے پہلی مسلمان وہ خاتون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے اس نے ایمان لایا۔ تو اس امت کے سب سے پہلی مسلمان خاتون ہے، مرد نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے لایا۔ تو اللہ رب العزت نے حقوق بیان کرنا شروع کی۔ پہلا حق اللہ نے فرمایا، جب حقوق بیان کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ خبیث یتیم کے مال کو کہا گیا۔
یتیم کا مال تمہارے لیے خبیث ہے، تو آپ یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ یتیم جس کا باپ مر جائے، جس کا پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، تو اللہ نے فرمایا یتیم کی مال کی حفاظت کرو۔ دوسرا حق اللہ نے فرمایا کہ جیسا کہ یتیم کی مال کی حفاظت لازم ہے، اسی طرح یتیم لڑکوں کی حفاظت، لڑکیوں کی حفاظت بھی لازم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یتیم لڑکیوں کی بھی حفاظت کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گی، تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، کیونکہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ جب یتیم کے مال اور یتیم لڑکیوں کی حفاظت کا تذکرہ ہوا، اب جب آپ نکاح کر لے تو اپنی بیوی کے لحاظ بھی کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی لحاظ بھی کرنی چاہیے، تو وہی شادی ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ جو مہر تم نے مقرر کیا ہے خوش دلی سے ان کو دیا کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی کے مہر کو کھاؤ اور پھر بعد میں جھگڑے شگڑے شروع ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں دعوی کرتے ہیں میرا مہر مجھے نہیں دیتا۔ نہیں، جب شادی نکاح ہو جائے تو پہلے ان کا مہر ان کے حوالہ کر دو۔ اب چوتھا حکم اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب بے وقوف کی مال کی حفاظت کرو۔ معاشرے میں بے وقوف ہے، نہ سمجھے، اس کو پتہ نہیں اپنے مال کی حفاظت کا، تو وہ تو اپنے مال کو برباد کر رہا ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ غلط رستوں پہ جا رہا ہے۔ اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لو اور اس وقت تک اس کو اس کا مال نہ دے دو جب تک کہ اس کا عقل کامل نہ ہو جائے۔ بے وقوف کی مال کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا جب بے وقوف کی مال کی حفاظت کرتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو اس کے بعد ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو۔ مرد کا اپنا حق ہے، خاتون کا اپنا حق ہے۔ مرد کو اس کا حق دیا کرو، خاتون کو اس کا حق دیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ دیکھیں، پہلے اللہ نے رجال کا تذکرہ کیا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ مردوں کا حصہ ہے، خواتین کا حصہ نہیں۔ مساوات تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مرد کا اپنا حصہ، خاتون کا اپنا حصہ۔ اللہ نے کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، بعد میں فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ مردوں کو اپنا حصہ دیا کرو، عورتوں کو اپنا حصہ دیا کرو۔ اکثر جھگڑے اسی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں
کہ خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، تو پہلے تو منت سماجت کر دیے، اس کے بعد عدالت میں جاتی ہیں۔ عدالت میں دو قسم کے مقدمے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کی مقدمات ہے دیوانی، جو مال و دولت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسری قسم کی مقدمات ہے فوجداری، جو جھگڑوں وغیرہ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے دیوانی مقدمات کو اس وقت ختم کی جب اپنے اپنے حصے مقرر کیے۔ اگر اپنے اپنے حصے قرآن کریم کی اصول کے مطابق دی جائے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جو فوجداری مقدمات ہے ان کو بھی اللہ نے ختم کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ پہ قصاص لازم ہے، تو اگر قصاص لیا جائے تو کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے انتظار میں بیٹھتے تھے کہ کوئی مقدمہ آئے، اور کوئی مقدمہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اصول تھے اور قرآن کریم کے قوانین تھے، اسی بھی معاشرے کی اصلاح تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں 2 سال مسافر تھا، باہر تھا اپنے گھر سے، اب جب میں آیا تو میرے گھر والی کی حمل ہے، حالانکہ میں 2 سال باہر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو رجم نہیں کرنا چاہیے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد رجم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہتر ہے۔ جب اس خاتون کا بچہ پیدا ہوا تو پہلے دن جب پیدا ہوا تو وہ چلنے لگا، وہ اپنے والدہ کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ عرصہ رہا، تو جب وہ پیدا ہوا تو وہ چلنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتی تو عمر ہلاک ہو جاتی، کیونکہ اگر حضرت معاذ مجھے یہ فیصلہ نہ سناتی میں نے تو رجم کا حکم دیا تھا۔ لولا معاذ لہلک عمر، شیعہ آ گئی تو انہوں نے معاذ کے بجائے حضرت علی کا نام رکھا، لولا علی لہلک عمر۔ یہ اصل مقولہ ہے، لولا معاذ لہلک عمر۔ حضرت عمر کے زمانے میں قوانین شرعیہ نافذ تھی، کوئی جھگڑا شگڑا نہ تھا، کوئی دہشت گردی اور فساد نہ تھا۔ یہ تب پیدا ہو جاتا ہے جب ان اصول کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں اور خواتین کی حقوق کو بیان فرمایا، پھر حصے تقسیم کیے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، مرد کا اپنا حصہ، خاتون کا اپنا حصہ۔ پھر جب خواتین کو حقوق دیے جاتے ہیں اور ان کو حقوق کا تذکرہ کیا تو کبھی کبھار خاتون بھی اپنے حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اگر خاتون اپنے حد سے تجاوز کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 15 میں قانون بیان فرمایا، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ نے خواتین کا تذکرہ کیا، اگر خاتون نے
بے حیائی کا کام کیا تو اس کو سزا دو. ایسا نہیں کہ بس اس کی حقوق ہے، اس کی حقوق ہے، سزا سے مبرہ ہو. نہیں، اگر انہوں نے غلط کام کیا، اپنے حد تجاوز کی، تو اللہ نے فرمایا ان کو سزا دیا کرو. پھر اللہ نے فرمایا خواتین ان کے تو اپنے حقوق ہیں، لیکن ان کی حقوق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کا شوہر مر جائے تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہماری وراثت میں ہے، ضروری سی گھر میں اس کی شادی ہوگی، ان کا نکاح ہوگا. نہیں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کی مال یا جان کی جبران مالک ہو جاؤ. یعنی جبران آپ اس کو اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے، اس کے ساتھ آپ ظلم نہیں کر سکتے، اس کی حقوق کو پامال نہیں کر سکتے. اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری حقوق خواتین کے بیان فرمائے. جب تقریباً 15 قوانین 15 حقوق بیان فرماتے ہیں تو آخری حق آیت نمبر 36 میں اللہ نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اشارہ اس طرف کہ اب تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، خواتین کی حقوق بیان کر رہے ہیں، مردوں کی حقوق بیان کر رہے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی حقوق بیان کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی توحید کو پس پش ڈالے، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑنا. تو آخری قانون اللہ نے بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شین ری کاف، شرک کا معنی حصہ، پشتوں میں ہم برہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر شرک کے 2 اقسام ہیں بڑے بڑے، شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی کی پھر 4 اقسام ہیں. شرک فی العلم، یعنی اللہ کے ساتھ اس کے علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے، تو اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ کے بغیر کوئی اور بھی ہے جو ماکانہ اور ماریکون کا علم رکھتا ہے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ پیروں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شرک فی العلم. دوسرا ہے شرک فی تصرف، یعنی نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. تیسرا ہے شرک فی دعا، جیسا کہ اللہ کو پکارتے ہو تو اسی طرح کسی اور کے نام پہ نہ پکارو کہ یا فلاں میرا مدد کر، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد. نہیں، المدد صرف اللہ ہی کے لیے، کہ اللہ کو المدد کہتے رہو کہ یا اللہ مدد. اور چوتھا ہے شرک فی العبادت، یعنی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ اذان میں 4 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے. یہ کیوں 4 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ شرک کی 4 اقسام ہیں. تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی علم کی اعتبار سے اللہ بہت بڑا ہے،
اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے تصرف کے اعتبار سے۔ تیسری دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی بے اعتبار دعا اللہ بہت بڑا ہے پکارنے کے اعتبار سے کہ اسی کو پکارو۔ چوتھی دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی بے اعتبار العبادت اللہ بہت بڑا ہے عبادت کے اعتبار سے کہ اسی ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ جب شرک کی تردید کرے تو پھر مؤذن اس بات توحید کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب شرک کی تردید کرے توحید کی اس بات کرے تو پھر عمل بھی سنت کرنا چاہیے۔ تو مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب عقیدہ ٹھیک ہوا، شرک کی تردید کی، توحید کی اس بات کی، عمل میں سنت ہوا، تو پھر کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ اب نماز پڑھو۔ نماز کا تب فائدہ ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل بھی سننا ہو۔ اگر عقیدہ توحید کا نہ ہو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز تو مشرکین بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ حج بھی کیا کرتے تھے، وہ مساجد بھی بناتے تھے، وہ صدقے بھی دیتے تھے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، لیکن ان کا عقیدہ توحید کا نہ تھا۔ جب عقیدہ توحید کا نہ ہو، شرک کی تردید نہ ہو، عمل بھی سننا نہ ہو، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب یہ توحید بھی ہو، عمل بھی سننا بھی ہو، تو حی علی الفلاح، یہ نجات کا راستہ ہے، آؤ اب نجات کے راستے پہ۔ اور پھر اختصاراً مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ 100 باتیں، آخری ایک لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمائے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ جس کو اذان کا معنی معلوم ہو، مطلب معلوم ہو، جب وہ اذان دیتا ہے اس کا ایک اور مزہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب حقوق بیان فرمائے تو آخر میں توحید کا تذکرہ ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اصلاح معاشرہ تو ضروری ہے، مردوں کو ان کی حقوق دینا ضروری ہے، خواتین کو ان کی حقوق دینا ضروری ہے، بے وقوفوں کو ان کی حقوق دینا ضروری ہے، ان کی مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی حقوق میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اللہ کو اس کا حق دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن قیم نے فرمائے لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقٌ مَعَ حَقَّانِ۔ لِلَّهِ حَقٌ لا يكون لغيره ولعبده حق مع حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غیر تبیین ولا فرقان۔ اللہ کے لیے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے لیے بھی حقوق ہیں۔ اللہ کو اللہ کے حقوق اور انسانوں کو انسانوں کی حقوق دیا کرو، تب معاشرہ صحیح ہوگا، معاشرے میں فساد نہیں ہوگا اور معاشرے میں امن ہوگا۔ اسی طرح مردوں کی بھی حقوق ہے، خواتین کی بھی حقوق ہے۔ جب مرد اپنی حقوق کا خیال رکھے، خواتین اپنی حقوق کا خیال رکھے، خاتون اپنے شوہر کی حقوق کا خیال رکھے، شوہر اپنی بیوی کی حقوق کا خیال رکھے، کبھی بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جو مسلمان
قرآن کریم کی اصول پہ چل جاتا ہے ان کے گھر میں ہمیشہ خوشی خوشی ہوتی ہے، اور جو لوگ قرآن کریم کی اصول پہ نہیں چلتے وہ خواہ جتنا بھی مالدار ہو، کارخانہ دار ہو، دولت مند ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن شوہر کا اپنا کمرہ اور بیوی کا اپنا کمرہ ہوتا ہے گھر میں، ایک کمرے میں بھی نہیں رہتے، ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، ان کے معاشرے میں خوشی نہیں ہوتی۔ باہر مغربی ممالک میں دیکھو، مرد اپنا کام کر رہا ہے، خاتون اپنا کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق سے بے خبر ہے، مرد اپنے لیے کھانا پکاتا ہے، خاتون اپنے لیے پکاتا ہے، مرد اپنے راستے پہ جاتا ہے، خاتون اپنے راستے، ان کا معاشرہ تو بگڑا ہوا ہے۔ اگر معاشرے میں سکون ہے، معاشرے میں امن ہے، معاشرے میں خوشی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے معاشرے میں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سیکھو۔ ہماری گاؤں میں مرد تو درکنار 3000 خواتین ایک چھوٹی سی گاؤں میں قرآن کریم کی مدرسین ہیں، دوسروں کو قرآن کریم کی دروس دیتے ہیں اور ایک ایک سورت، ایک ایک آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ہمارا زمیندار گرانا تھا، ہمارے گرانے میں کوئی مولوی نہیں گزرا تھا، دادا پر دادا سارے زمیندار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے والد صاحب نے قرآن کریم کی دروس شروع کی اور اس کا یہ فائدہ ہوا، جیسا کہ پہلے مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ پٹھانوں میں واحد ہمارا گاؤں ہے پنجپیر، جس میں تقریباً 40-50 ہزار آبادی ہے، اس میں دشمنی نہیں، اس میں بدماش نہیں، اس میں جوا کھیلنے والا نہیں، اس میں امن اور سکون ہے، اور یہ صرف قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن کریم کی دروس کو عام کیا جائے تو یقیناً 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 مسلمانوں کے ممالک میں امن اور سلامتی ہوگی، اور امن کے لیے اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن اور سلامتی ہو تو قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھائیے، قرآن کریم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیے۔ آخر میں حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب، ان کے برخورداروں اور اس درس کی شرکاء کا اور آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایسا موقع دیا کہ میں قرآن کریم کا درس دوں، اگرچہ میں اردو کا اہل زبان نہیں ہوں، اور اپنی زبان میں درس دینا بڑا آسان ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا میں نے جس پیغمبر کو بھیجا تو قوم کے لب و لہجے پہ بھیجا، قوم کے زبان پہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے سورہ نساء کے ابتدائی حصے کے کچھ آیتیں اور اس کی تشریح بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے دو بھائی زائد فرید اور ساجد فرید جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم کما الفت بین عبادک الصالحین، اللہم الف بین قلوبہم کما الفت بین عبادک الصالحین، اللہم الف بین قلوبہم کما الفت بین عبادک الصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام حضرات تشریف اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ اگر مولانا سرفراز احمد آوان صاحب تشریف لائے ہوں تو آگے تشریف لائیں۔ مولانا سرفراز احمد آوان۔ مفتی خلیل الرحمان صاحب اگر تشریف لائے ہو تو وہ آگے تشریف لائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب، مولانا غلام نبی صاحب اور جتنے علماء کرام موجود ہیں اور قرآن کریم کے پروانے عاشق طالب علم ہر عمر کے جو موجود ہیں، ان سب کے سامنے مولانا صاحب کے حکم سے دو چار باتیں گزارش کرنی ہیں۔ اگرچہ جماعت کے امیر اور قرآن کریم کے ماہر شیخ ہزاروں خواتین اور مردوں کے استاد، ان کے بیان کے بعد مجھ مریض اور بیمار ایک عاجز کا بات کرنا بعد میں، پہلے کر لیتا اور بات تھی، کوئی زیادہ جوڑ نہیں کھاتا، لیکن ٹائم ابھی باقی ہے۔ مولانا صاحب ٹائم کی پابندی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کا نام لیا تھا، اعوان صاحب کا، ان کا خطاب ہوتا تو اور بات تھی۔ وہ صحیح معنی میں خطیب ہیں ماشاءاللہ، اور پھر نکاح کے موقع پر ان کا جو خطبہ ہے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کئی خوشیاں یہاں جمع ہوئیں۔ ایک تو دو برخورداروں کی ولیمہ ہے، شادی ہوئی ہے، زاہد اور ساجد صاحبان۔ پھر جو بچیاں ہیں وہ بھی ان کے جو والد صاحب ہیں، دادا صاحب ہیں، ان سے بھی ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ جب سے لاہور میں حاضری ہوئی تو شادی کی، تو شادی کا تو معنی ہی خوشی ہے۔ پھر اتنے حضرات قرآن کریم کھول کر بیٹھے ہوئے، یہ بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ شادی روحانی اور مادی دونوں طرح خوشی ہے، اور قرآن کریم یہ بھی اصلاً تو روحانی خوشی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو نعمت علم ہے، کمال علم ہے، وہ کمال علم سے اعلیٰ ہے، کمال عمل سے اعلیٰ ہے۔ علم جو ہے یہ بہت بڑا کمال ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لائے، اور قرآن کریم کا جو علم ہے، قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے، تمام آسمانی کتابوں سے زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اتفاقاً یہ آیت بھی سورہ نساء کی ہے۔ سورہ نساء کی شروع سے میں نے بھی تلاوت کی، اور ہمارے شیخ بھی اسی کے شروع سے خلاصہ آپ کو سنا رہے تھے۔ تو آگے چل کر یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں نے آپ پر یہ کتاب کامل نازل کی اور آپ کو اس کے اسرار سکھائے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
اس قرآن کے ذریعے وہ علم آپ کو دیا جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا۔ ما لم تکن تعلم سے مراد یہی قرآن کریم کے علوم۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے علم کا عطا کرنے کا احسان اپنے نبی پر جتاتے ہیں۔ کان فضل اللہ علیہ عظیمہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن آپ کو دیا ہے اس کو آپ سے چھین سکتے ہیں، لیکن ایسا ہم نہیں کریں گے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یہ قرآن کریم جو آپ کو عطا کیا اور آپ سے چھینا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، تو یہ قرآن کریم جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین امتی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ میں تو اس سال بعض حالات کی وجہ سے کسی حد تک محروم ہوں، ویسے عشاء کے بعد تھوڑا سا ترجمہ چند بوڑھے ان کو پڑھاتا ہوں، لیکن وہ جو دورہ تفسیر تھا ہمارا اس سال نہیں ہو رہا، لیکن مولانا صاحب کا جو دورہ تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ پھیل گیا۔ بہت سی خواتین، بہت سے حضرات، آپ حضرات پڑھتے ہیں، اور 2-3 مہینے کا یہ پروگرام ہے، تو آپ یہ بچے شادی کی مبارکباد کے مستحق، اور آپ اس دورہ تفسیر میں شامل ہونے میں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نہیں فرمایا بہترین امتی وہ ہوگا جو بڑا فیکٹری والا ہوگا، بڑا ذمہ دار ہوگا، اور بہت یعنی گریجویٹ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا۔ فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ انما بعثت معلما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسجد نبوی میں 2 جماعتیں تھیں، ایک ذکر والے، ایک طالب علم۔ آپ نے فرمایا یہ طالب علم بھی، یہ جو ذکر والے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ علم سیکھتے سکھاتے ہیں اور جاہلوں کو پڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان سے بہتر ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد اور معلم بنا کر بھیجا۔ تو معلم کی جو شان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے معلم تھے، اور پنجاب میں دیہاتوں میں قرآن کریم پڑھانے والوں کو میاں جی کہتے ہیں، میاں جی، امام صاحب۔ ایک میرے مقتدی تھے، ریٹائر انگلش پروفیسر، سعید خان صاحب ان کا نام تھا، ان کا گاؤں تھا پاک پتن کے پاس، پورے گاؤں کے مالک تھے، بڑے ذمہ دار تھے۔ کبھی کبھی وہ عصر کی نماز میرے پاس پڑھتے تھے، کبھی کبھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کی اور میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں بار بار کیوں کرتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر جب بات کرتے تھے پھر اس کے بعد کہتے تھے آپ کے پاس یہ جو بچے آئے ہیں آپ ان کو امام بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کچھ اور سکھائیں، کوئی انگلش سکھائیں، سائنس سکھائیں، کچھ آپ ان کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ بڑے پریشان ہو کر وہ کہتے تھے، یعنی جس طرح میں ان کو جیسے بے گناہ میں نے کہیں جیل بھری ہوئی ہو، بے گناہ مولویوں کو اور طالب علموں کو، ایسے وہ افسوس کے طور پر کہتے تھے آپ ان کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا تھا خان صاحب، وہ سعید خان صاحب ان کا نام تھا، میں کہتا تھا خان صاحب آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں کون ہوں؟ میں مسجد کا امام ہوں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، گھر میں بھی کبھی لے جاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، میں اور کیا ہوں؟ تو آپ امام بنانے پر کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ میں ان کو امام بناتا ہوں؟ میں نے کہا اتنے لوگ جو بڑھتے جاتے ہیں، آبادی کالونیاں بنتی ہیں، مسلمانوں کی کالونیوں میں مسجدیں بھی بنتی ہیں، تو مسجدوں کے اندر اچھے امام بھی تو ہونے چاہیے نا، پڑھے لکھے۔
یہ سارا جو امت کے اندر جھگڑا ہے، فرقہ بازی ہے، تفرقہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ اور کچھ بیچاروں کو آتا نہیں تو ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے۔ کوئی بات آتی ہو، قرآن آتا ہو، حدیث آتی ہو تو وہ پڑھائیں۔ تو اگر صحیح امام مسجدوں کو مل جائیں تو یہ سارے جھگڑے خود ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم جو ہے قرآن کریم کے اوپر سارے اکٹھے ہو جاؤ، قرآن کو مت چھوڑو۔ اور فرمایا کہ تم پہلے آپس میں کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو قرآن کے ذریعے وہ جو 120 سال سے زیادہ جن میں لڑائی ہوئی، اوس اور خزرج، وہ قرآن کے ذریعے متحد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، فرمایا آپ ساری دنیا کا خزانہ خرچ کر کے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، ان کو متحد نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے متحد کیا قرآن کے ذریعے۔ پھر جب کچھ دن گزرتے تھے، پھر وہ پروفیسر صاحب آتے تو وہ پھر وہی بات کرتے تھے کہ جی آپ ان کو امام بنانا چاہتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے پریشان ہو کر۔ تو پھر میں ان کو یہ بات دہراتا تھا، لیکن ان کے ذہن سے تھی، یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھایا گیا کہ یہ امام بیچارہ بہت مظلوم ہے، اس جتنا بھوکا، اس جتنا محتاج، اس جتنا کمزور کوئی بھی نہیں۔ اور یہ کس نے سکھایا؟ ہمارے سفید چمڑی والے استاد انگریز نے سکھایا، ناراض نہ ہونا، یہ اس نے سکھایا۔ امام کے لیے نہ کوئی پکی نوکری ہے، نہ کوئی پینشن ہے، نہ کوئی ضمانت ہے۔ ایک مقتدی تکڑا ہو کر کھڑا ہو جائے، مولوی صاحب آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کوئی ساتھ نہیں دے گا، مولوی صاحب کو جانا پڑے گا۔ یہ مولوی کو یہ حقیر جو بنایا تو ان انگریزوں نے بنایا۔ اور یعنی افغانیوں کی غیرت قومی کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اقبال ان پڑھ تو نہیں تھا، پی ایچ ڈی تھا، ڈاکٹر تھا، وہ کہتا ہے کہ انگریز نے یہ تشخیص کی ہے کہ افغانیوں کو مولویوں کی نفرت دے دو، مولویوں سے متنفر کر دو، مولویوں کی عزت ان کے دل سے نکال دو، تو یہ جو ہے ان کی غیرت ختم ہو جائے گی اور پھر یہ ہمارے قابو آئیں گے۔ تو یہ ہے جھگڑا۔ اب یہ جو فلاں سیکٹری صاحب پکڑے گئے، اربوں روپے کھا گئے، فلاں پکڑا گیا، اربوں روپے ادھر کر دیے، کروڑوں روپے ادھر کر دیے۔ کبھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا فلاں مولوی صاحب نے کروڑوں روپے کا غبن کر دیا، فلاں امام صاحب نے کروڑوں روپے کا غبن کر دیا، جامعہ اشرفیہ کے پڑھے ہوئے نے کر دیا، اور جامعۃ الرشید والے نے کر دیا، بنوری ٹاؤن والے نے کر دیا۔ پڑھا ہے آپ نے کبھی؟ پھر مڑ کر کہتے ہیں کہ خرابی مدرسوں میں ہے، یہاں ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذہن ہمارے اس سفید چمڑی والے استاد نے ہمیں بنایا کہ بچپن سے بچہ ہوتا ہے اور نرسری میں داخل کرنے سے پہلے اس کو انگریزوں کی وردی اس کو پہننے کی عادت ڈالی جاتی ہے، اور انگلش بولنا سکھایا جاتا ہے۔ انگلش کیا ہے؟ انگلش علم نہیں ہے، انگلش ایک زبان ہے۔ انگریز کا جو چپڑاسی ہے، انگریز کا جو باورچی ہے، انگریز کے کتے کو پالنے والا بھی انگلش جانتا ہے، ہر وقت جو انگلش سنتا ہے وہ۔ یہ کون سا کمال؟ اگر کسی زبان کے سیکھنے میں فخر ہے مسلمان کو تو وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی، فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو کیونکہ تمہارا نبی سارے عالم کا نبی عربی ہے، اور فرمایا کہ قرآن جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ کس میں ہے؟ بولو بھائی، عربی میں، انگلش میں تو نہیں نا۔ ویسے انگلش کے قرآن بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ صرف اردو ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں ترجمہ ہو، عربی ساتھ نہ ہو، وہ قرآن نہیں۔
وہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ اور بات میں کر رہا تھا کسی اور طرف چلا گیا، بات تو میں یہ ختم کرتا ہوں۔ اصل خطیب صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ یہ مہر لگائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ دعا کے بعد آمین کہی تو گویا قبولیت کی مہر لگ گئی۔ انشاءاللہ اس خطاب کے بعد مہر لگے گی۔ میں بات ختم کرتا ہوں، صرف یہ گزارش کرنی تھی کہ حضرت نے بیان کر دیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اگر قرآن کریم کے مطابق دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، للرجال، وہ جو فرمایا نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا کہ جیسے خاوندوں کے بیویوں پر حقوق ہیں، بیویوں کے بھی خاوندوں پر حقوق ہیں، یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے۔ فرمایا دونوں کے حقوق ہیں، لیکن آگے لفظ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، خامند کا بیوی کے اوپر بہت بڑا درجہ ہے۔ مجھے شاید آپ کو ضرور سنایا ہوگا کیونکہ بار بار مولانا صاحب کے حکم سے آتے ہیں۔ ایک دن رمضان شریف میں افطار سے پہلے کوئی خاتون پروفیسر درس دے رہی تھی ریڈیو پر، وہ یہ آیت پڑھ رہی تھی، وہ بار بار پڑھتی تھی اور آواز بھی بڑی موٹی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس سے آگے نہیں پڑھی ہو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بس یہاں تک ہی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ یعنی مرد عورت برابر ہیں۔ یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، پہیے دونوں برابر ہونے چاہیے، کیوں جی، اور دو آنکھیں بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اس نے مساوات ثابت کرنے کے لیے اگلا لفظ غلطی سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ نہیں پڑھا۔ اور کوئی بہت بڑا میں بھی، ہمارے بھی بزرگ ہیں، لیکن میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی الرجال قوامون علی النساء کی صحیح تشریح اگر پارلیمنٹ میں کر دیں تو انشاءاللہ وہاں جو سپیکر خاتون ہوگی، جو ہوتی تھی، یا خاتون کا کوئی مرید ہوگا، وہ پکڑ کر باہر نکال دے گا۔ یہ اس کی صحیح تشریح پارلیمنٹ میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر نگران ہیں۔ یہ بات یہ پارلیمنٹ میں جانے والی خواتین سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے خود رمضان شریف میں مال روڈ کے اوپر نکلے ہوئے ضیاء الحق صاحب کے زمانے کا جلوس، اس کا نوائے وقت کے پہلے صفحے پر بالکل نمایاں نظر آتا تھا۔ اگر خواتین کی وہ دیت آدھی ہے، اگر ان کی گواہی آدھی ہے تو پھر نمازیں بھی اڑائی ہیں اور زکوٰۃ بھی آدھی ہونی چاہیے، بالکل پہلے صفحے پر نوائے وقت کے پڑھا جاتا تھا۔ یہ مال روڈ پر لاہور کی جلوس نکالا عورتوں نے، وہ کہتی ہیں ہم آدھی نہیں ہیں، ہم برابر ہیں، برابر سے بھی کچھ آگے ہیں۔ تو خیر بات میں عرض کر رہا تھا کہ دونوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کے عورتوں پر حقوق، عورتوں کے مردوں پر حقوق۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ فرمایا کہ میں تم سب سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور وہ آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر۔ تو باقی بیان انشاءاللہ حضرت مولانا سرفراز احمد خان آوان دامت برکاتہم وہ فرمائیں گے۔ میں درمیان میں جملہ معترضہ بننے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔
درس شروع ہوا ہے کی ہوا ہے؟ نہیں یہ میرا خیال ہے رجب دے شروع تو انہوں نے شروع کیتا ہے اور 27 رمضان اچھا ہو رہا ہے. یہ سارے لوگ تو نہیں آئے تو شادی دے مہمان دیا اچھا لیکن کافی تعداد ماشاء اللہ. احتجاج کرنا ہے کیوں نہ لے. اچھا السلام علیکم. خیریت ہے جی؟ ہاں اللہ کا بھی لے جو اللہ کا اللہ کے رسول کا نام کوئی گل دلی خوشی ہے کوئی گل نہیں دلی خوشی ہے صحیح کوئی گل نہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. جی 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 کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ جی جی شکریہ. شرف فرمارے شکریہ ہے هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه السلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میں اساتذہ کے احترام میں اس مسند پر نہیں بیٹھا اور کھڑے ہو کر چند باتیں اس تقریب کے حوالے سے عرض کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ہمارے سب کے مخدوم و مکرم حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب کی خوشی کی اس تقریب میں ان سے اظہار محبت کے لیے جمع ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے علماء سے محبت کا حکم فرمایا ہے اور یہ ایسی محبت ہے جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی.
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اغد عالما، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو خود عالم بن، کیونکہ علم مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ یا تو عالم بن، حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کی طلب اور علم کا حصول، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عالم بن او متعلما، یا عالم نہیں بن پاتا تو چلو سیکھنے والا بن۔ یہ حلقہ درس کا دیکھ کے بہت اطمینان قلب ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق طلب کو مزید اپنی برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تمہارے اندر طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، قرآنی تعلیمات میں نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو سوچ سمجھ، شعور، تعقل، تدبر کی صلاحیت رکھتا ہو، او القى السمع وهو شہید، اور خود حاضر باش ہو کر کان بچھا کے پوری طلب اور تڑپ کے ساتھ اپنے استاذ اور شیخ کی بات کو سننے والا، او متعلما، یا سیکھنے والا بن۔ یہ امر ہے۔ او مستمعا، یا اگر تو ہر روز کلاس میں شریک نہیں ہو پاتا اور طالب علم نہیں بن پا رہا تو کم از کم جب تو آیا ہے تو پھر پوری طرح سے کان لگا کر سننے والا بن۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنی جھولی پھیلا دے، اپنا دامن پھیلا دے اور ان موتیوں کو سمیٹتا چلا جا جو قرآنی ہدایات کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں تجھ تک شیخ کے ذریعے سے منتقل ہو رہے۔ او مستمعن، کان لگا کر سننے والا بن۔ اور چوتھے فرمایا او محبن، اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا تو چلو ان سے پیار کرنے والا بن، ان سے محبت کرنے والا بن، ان کے بارے میں اپنے سینے کو صاف رکھنے والا بن۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو کے رہ جائے گا۔ اور پانچواں وہ ہے کہ جس نے اپنے سینے میں کسی عالم کا بغض پال لیا۔ لا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو کے رہ جائے گا۔ اور پانچواں وہ ہے، وہ عربی کا مقولہ ہے کہ لحوم العلماء مسموم جدا، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی ان کی غیبت سے بچنا ہے، ان سے پیار کرنے والا بن اور بغض سینے میں رکھنے والا نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے۔ مولانا کی محبت میں آپ جمع ہوئے، یہ محبت کل قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اخلاء، خلیل، گہرا گرم جوش دوست، اس دن دوستیوں میں
دشمنیوں میں بدل جائیں گے. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُ. دیکھ رہے ہوں گے لیکن گہرے دوستوں کے بارے میں پوچھیں گے نہیں. لیکن وہ دوستی جو قرآن کی بنیاد پر ہے، جو تقوی کی بنیاد پر ہے، جو للہیت کی بنیاد پر ہے، جو اخلاص کی بنیاد پر ہے، جو علم دین کی فضیلت کی نسبت سے ہے، وہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن بھی کام آئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا این المتحابون فیّ، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں. این المتزاورون فیّ، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے کہاں ہیں. این المتبازلون فیّ، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں. میری خاطر ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونے والے کہاں ہیں. آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں. وجبت محبتی للمتحابین فیّ، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے، میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، میری خاطر ایک دوسرے کے لیے متفکر ہونے والے، ان کے لیے میری محبت یقینی ہے. وجبت یا حقت دونوں طرح سے الفاظ ثابت ہو چکی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں اس اجتماع میں شریک سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ خالصتاً مولانا فرید کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ ایسی محبت ہے جو کل قیامت کے دن بھی یقیناً کام آئے گی. دوسری بات، یہ جو درس قرآن کریم کا حلقہ ہے، اسے دیکھ کر یقین کیجئے بہت اطمینان ہوا اور بڑی راحت ہوئی. اس لیے میں درخواست کروں گا ذرا اس طرف آپ کی توجہ ہو. اس لیے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے انسانی ظاہری جسم کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے زیادہ انسان کے ایمان کے لیے قرآن ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کو ہماری حیات اور ہماری زندگی قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول. اتے کسی بچے نو بھیجو تھوڑا جہا چپ نہیں کرا دیندے اتے کو. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف کہ جس میں تمہاری زندگی ہے. یہ ماں سے مراد جیسے جہاد ہے، ماں سے مراد جیسے اسلام ہے، دین ہے، اسی طرح ماں سے مراد قرآن کریم بھی ہے. کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول تمہیں اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہاری بقا ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری حیات ہے. اذا دعاکم لما یحییکم، یہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اس قرآن کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، حیات ہے. اور دیکھیے قرآن کریم میں قرآن کے 57 نام آئے ہیں. 4 مرکب ہیں، باقی 53 مفرد ہیں. جہاں اس میں قرآن کریم کا نام نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. جہاں قرآن کریم میں قرآن کا نام کتاب عزیز ہے، کتاب و عزیز بھی ہے، کتاب و عزیز بھی ہے یعنی مرکب اضافی، اور ایڈجیکٹو فکرہ بھی ہے، کتاب عزیز، غالب آنے والی کتاب. جہاں اس کتاب کا نام نور ہے،
جہاں اس کتاب کا نام نور مبین ہے، جہاں اس کتاب کا نام قرآن حکیم ہے، جہاں اس کتاب کا نام کتاب عزیز ہے، وہیں اس کتاب کا ایک نام روح بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح اتار دی ہے۔ ٹھیک ہے، روح کا معنی وہی علماء ذکر کرتے ہیں، لیکن جیسے افراد کی روح ہوتی ہے ویسے ہی اقوام کی بھی روح ہوتی ہے۔ قرآن کو اللہ نے امت کی روح قرار دیا۔ اور میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ خاص طور پر چاہوں گا کہ قرآن ہماری بیسک نیڈ یعنی بنیادی ضرورت ہے ہر حوالے سے۔ مثلاً آپ دیکھیے، قرآن ہماری اعتقادی ضرورت ہے۔ قرآن کے بغیر عقیدہ واضح ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمانیات کا تعین قرآن نے کیا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایمانیات کا حقیقی تعارف قرآن کے بغیر ممکن نہیں، بلکہ میں اس سے اگلی بات کہوں کہ اللہ کا تعارف قرآن کریم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ کے رسول کا تعارف قرآن کریم کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن ہماری اعتقادی ضرورت ہے۔ قرآن نے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کہہ کر صرف اتنا کہہ لینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک ہم ان تمام حیثیات کو نہیں مانیں گے جو قرآن نے حضور کی متعین کی ہے۔ قرآن نے حضور کی چند حیثیات متعین کی ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا آپ خاتم النبیین ہیں، قرآن نے کہا آپ قرآن کریم کے اولین مفسر ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتبین للناس وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم۔ قرآن نے کہا آپ حکم ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن نے کہا آپ فیصل ہیں، قرآن نے کہا آپ متبوع ہیں، قرآن نے کہا آپ مطاع ہیں، غیر مشروط مطاع۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی ہدایت بالکل محدود ہو گئی اور سمٹ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ حضور مطاع ہیں، حضور متبوع ہیں، حضور مفسر ہیں، حضور حکم ہیں، حضور فیصل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ان تمام حیثیات کا تعین کس نے کیا ہے؟ قرآن کریم نے کیا۔ اس لیے قرآن ہماری اعتقادی ضرورت ہے، قرآن ہماری معاشی ضرورت ہے۔ قرآن نے معاش کے اصول متعین کیے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ناحق مال ایک دوسرے کا نہیں کھا سکتے۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اگر تم اس باطل سودی نظام سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ لا وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم۔ عدالتوں میں لے جا کے وکلاء کی چرب زبانی کے ذریعے کیس تم اپنے حق میں کر لو گے۔ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں، لوگوں تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اور اپنے مقدمات جب میرے سامنے پیش کرتے ہو تو کسی کی پریزنٹیشن بہتر ہوتی ہے،
نتیجتاً شاید وہ مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، لیکن یہ سن لو کہ وہ جہنم کا انگارہ ہے جو تم اپنے حق میں کرا لو گے، بالآخر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں جواب دینا ہو۔ قرآن ہماری معاشی ضرورت ہے۔ قرآن کے بغیر امت کی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ بات کو ذرا سمجھیے، قرآن ہماری معاشرتی ضرورت ہے، خانگی ضرورت ہے۔ قرآن متعین کرتا ہے کہ کن رشتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، کن کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے متعین کیا کون سے رشتے ہیں جو ابدی طور پر حرام ہیں، کون سے رشتے ہیں جو نسبی طور پر حرام ہیں، شہری طور پر حرام ہیں، سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہیں، رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں، ابدی یا غیر ابدی۔ قرآن نے متعین کیا ہے۔ قرآن ہماری خانگی ضرورت ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، ابھی مولانا جو آیت پڑھ رہے تھے، قرآن نے بتایا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن نے عورتوں کی سفارش کی ہے۔ مولانا سے آپ نے گرم باتیں بھی سن لی ہیں، چلو یہ بھی ساتھ سن لو کہ قرآن نے عورتوں کی سفارش کی ہے۔ یعنی آتوا النساء صدقاتہن نحلا، مہر کے حوالے سے کہا کہ خوشی خوشی عورتوں کو مہر دو، اور سفارش کرتے ہوئے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا ان لنسائکم علیکم حقا، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارا ان پر حق ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے۔ باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں، کھلکھلاتے مسکراتے ہو۔ قرآن ہماری خانگی ضرورت ہے۔ قرآن ہماری انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں قرآن ہماری ضرورت ہے۔ قرآن نے متعین کیا سورہ ممتحنہ میں کہ کفار دنیا بھر کے دو قسم کے ہیں۔ ایک کفار وہ ہیں جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے وسائل پر کنٹرول نہیں حاصل کرتے، تمہارے وسائل رزق کو اپنے لیے سمیٹنے والوں کی مدد نہیں کرتے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، نہ تمہارے شہروں اور تمہارے ملکوں اور تمہاری بستیوں سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، اور نہ تمہارے وسائل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، لیکن جو تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ۔ شام کے مسلمانوں کا صرف یہی جرم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ بوسنیا کے مسلمانوں کا صرف یہی جرم ہے، لباس بھی ان جیسا، شکل و صورت بھی ان جیسی، رہن سہن بھی ان جیسا، لائف سٹائل بھی وہی جو ان کا ہے، صرف یہی جرم کہ اللہ یقول ربنا اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان پر جنگ مسلط کرتے ہیں، قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، تمہارے ملکوں سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ 67 کے قریب دنیا بھر کے کفار کے ممالک مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ایک ملک۔ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، خبردار ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہوگی۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان کا دوست بنے گا وہ ہماری نگاہ میں انہی جیسا ہوگا۔
انہی میں سے ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں تمہارا رویہ اور تمہاری طرز اور تمہاری حیات اور تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ کون متعین کر رہا ہے؟ قرآن متعین کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن ہر حوالے سے ہماری ضرورت ہے۔ قرآن نے ایک عام زندگی انسان کی جو ایک عام زندگی ہے روزمرہ کی، اس کے اصول متعین کر دیے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے لے کے بڑی تک ہر بات متعین کر دی، اور اس کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ 20 دن 30 دن کا دورہ کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے سارا قرآن سمجھ لیا ہے، یا سارا قرآن پڑھ لیا ہے، یا اب ہمیں علماء کی احتیاج نہیں رہی۔ جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کریم کی تفہیم کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں گائیڈنس اور رہنمائی بہرحال علماء کی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں غالباً پہلے بھی ایک دفعہ یہاں اس عنوان پر بات کر چکا ہوں، میں اس کو ذکر نہیں کرتا۔ اور تیسری بات جو آج کی مجلس میں ہے، وہ ہمارے عزیزوں بچوں کی شادی ہے اور ولیمہ ہے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اس پر بھی ذرا توجہ دیجیے کہ قرآن کریم میں بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی جتنی کہ نکاح، شادی اور شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے، بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے جتنی کہ خانگی زندگی کے بارے میں ہے۔ نکاح کہاں ہوگا متعین کر دیا ہے، نکاح کے بعد زندگی کیسے شروع کرنی ہے، خدا نخواستہ اس میں بریک آئے تو کیسے فیصل لوگوں کو متعین کرنا ہے، اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما والصلح خیر، ایک ایک بات، اور پھر خدا نخواستہ اگر یہ بریک ہو رہی ہے تو اس کو کس اسلوب کے ساتھ اور کس احسن طریقے کے وَصَرِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کس طریقے کے ساتھ اس کو بریک کرنا ہے، ایک ایک بات قرآن کریم کی شادی کے حوالے سے موجود ہے۔ اتنی تفصیل زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، اتنی تفصیل روزے کے بارے میں نہیں ہے جتنی اس زندگی کے بارے میں ہے۔ اور یہ بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹوں گا، دو مقاصد قرآن کریم میں اللہ نے نکاح کے متعین کیے ہیں۔ کتنے؟ دو مقاصد، نمایاں طور پر دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، دوسری آیت ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ پہلا مقصد شادی کا جو قرآن نے متعین کیا ہے آیات میں، وہ یہ ہے کہ تم جوڑے کی صورت میں نئی پرسکون زندگی کا آغاز کرو، پرسکون زندگی کا آغاز کرو، ایسی زندگی جس میں دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس رشتے کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں۔
واصف علی واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یا تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. جی یا تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دونوں ایک دوسرے کے لیے پرسکون زندگی گزارنے والے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوں. جوانی میں محبت، بڑھاپے میں رحمت. بڑھاپے میں حج پر جب گئے تو میاں بیوی دونوں لڑ رہے تھے تو ہمارے بزرگ تھے حاجی صاحب، انہوں نے کہا جے میاں بیوی حج تے آئے ہون لڑائی نہ ہوئے تے نہ تو حج ہی نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے لیے رحمت، یہ ایک بات. دوسری بات، اور دوسری پر میں چاہوں گا اس پر غور ہو. اس وقت دوسری بات مغرب کی زد میں ہے، ہٹ پر ہے. مسلم معاشرہ اس حوالے سے مغرب کا ٹارگٹ ہے اس وقت. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں نکاح کا دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. مردوں کے لیے اور 100% یہی الفاظ عورتوں کے لیے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. نکاح کے ذریعے سے سیکچول نیڈ کو پورا کرنے کا ایک راستہ ہم نے اس لیے مہیا کیا ہے اور متعین کیا ہے کہ تم نکاح کے ذریعے سے قلع بند ہونے والے ہو، محض شہوت رانی کرنے والے نہیں ہو اور اس کے بعد چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں. محسنین، تم نکاح کے قلعے میں اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرنے والے ہو. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. یہ نکاح تمہاری نگاہوں میں پستی لائے گا اور تمہاری شرمگاہ کو قلع بند کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں محسنین، قلع بند ہونے والے ہو، غیر مصافحین، صرف شہوت رانی تمہارا مقصد نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہو. یہی الفاظ عورتوں سے کہے گئے. محسنات، تم قلع بند ہونے والی ہو، غیر مصافحات، شہوت رانی محض مقصد نہیں، ولا متخذات اخدان، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہیں ہو. اس میڈیا کی لعنت نے، نیٹ نے، موبائل فون نے اپروچ اتنی آسان کر دی ہے کہ چھپی دوستیاں قائم ہونے کے نتیجے میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں. اس صورتحال میں ہمیں بار بار اس کو دہرانا چاہیے کہ نکاح کے مقاصد کیا ہیں. یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے بیوی کے اخراجات پورے کرنے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس کی نگاہوں میں پستی آئے گی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی عزت و ناموس محفوظ ہو کے رہ جائے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ من تزوج، جس نے شادی کر لی، فقد استکمل نصف الدین، اس نے آدھا دین مکمل کر لیا. میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ قرآن کریم میں آرڈر دے رہے ہیں، آرڈر، انکحوا الایام منکم، جو تم میں سے بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ. پورا مسلم معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. اور پتر کہندے نے بابا جی نو اسی تے بڑھیاں نال
سوکھی زندگی گزارنی ہے، ابا جی تسی نہ بیاہ کرنا ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ بڑھاپے میں ان کو سکون کی ضرورت ہے، اطمینان کی ضرورت ہے۔ جو بات آدمی اپنی بیوی سے کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر شوہر فوت ہو جائے بیوی پھر بھی گزارا کر سکتی ہے، اگر بہو کے کمرے میں چلی جائے سو جائے تب بھی کوئی خطرہ نہیں، کوئی کسی کو اعتراض نہیں، بیٹی کے پاس سو جائے تب بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ابا جی اگر بیوی پہلے چلی جائے اور میاں پیچھے رہ جائے، نہ وہ بہو کے ساتھ بات کر سکتا ہے، سو سکتا ہے اس کمرے میں، نہ بیٹی کے کمرے میں سو سکتا ہے۔ ایک حجاب ہے، ایک فطری۔ تو اللہ نے جو اجازت دی ہے اور بلکہ آرڈر دیا ہے اس پر عمل کی ضرورت ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ لیکن کہتے ہیں ہاں بیاہ نہ کرنا، وراثت جو اور کوئی آ جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں نکاح کے جو مقاصد ہمارے دین نے متعین کی ہیں ان کو مستحضر رکھنے کی ان بچوں کو بھی اللہ توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معاشرے میں جتنا بگاڑ آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے نکاح کا مقصد یہ سمجھا ہے اور بہت بڑی گیدرنگ ہو، 3-4 ہزار 400 500 لوگ، بل آئے ولیمے کا اور برات کا جو جلوس ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، برات کے جلوس کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ بیٹی کے باپ کا کیا قصور ہے کہ اس کو آپ مجبور کر رہے ہیں؟ اور کچھ کرو نہ کرو، ساڑھے مہمان نے انہوں کھانا بہتر دینا، مہمان تو آڑے نے کھانا وہ دے، مہمان ساڑھے مہمانوں نے ٹوری کھانا کھلانا دوسری۔ وہ بیچارہ اپنی عزت و ناموس کو بچانے کے لیے 10 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ 30 لاکھ تک خرچ کرتا ہے صرف ایک کھانے پر۔ یہ استحصال ہے، یہ بیٹے کو گویا آپ بیٹے کے ذریعے سے آپ ایک فرد کو مجبور کر رہے۔ بہرحال یہ تو ایک معاشرتی مسائل ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں اسی بات کو کہ بار بار نکاح کے جو مقاصد قرآن نے متعین کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے 3 منٹ زائد لیے، میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔